یہ فائدہ دیتی ہیں جو قرآن میں جا بجا بیان کی گئی ہیں۔ تو کہا ابو لہب نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، الہٰذا جمعتنا، ابو لہب سب سے پہلے اٹھا، کپڑا جھاڑا اور کہا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ تبا لکا، تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں بخاری ہی میں ہے، تبا لکا سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، پورے دن تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ تو اس نے جو لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبا لکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ وہ ہلاک و برباد ہو۔ حقیقت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ برباد ہو گئے، کٹ گئے، اور وہ خود بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہاں طے شدہ بات ہے۔ یہاں آگے شاید میں بھول جاؤں، لیکن یہیں یاد دلانا چاہوں، ذکر کروں کہ ایک اہم بات، نقطہ یاد رکھیے کہ ابو لہب اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال زندہ رہا۔ غزوہ بدر کے شکست کی جب خبر ملی مشرکین مکہ کی تو بیمار پڑ گیا، اور 7ویں دن اس کی موت ہوئی۔ عدسہ کی بیماری ہو گئی، چیچک کی طرح دانے نکل گئے بدن میں، اور بری طرح اس کی لاش خراب ہوئی، مر گیا۔ اور مرنے کے بعد بھی اس کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا کسی غلام کو 3 دن کے بعد کہ لوگ ہمیں آر دلائیں کہ اپنے باپ کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو پیسہ دے کر کھڈا کھدوایا اور دھکیل کر اس کھڈے میں ڈلوا دیا۔ 10 سال تک اس کے بعد زندہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل ہے۔ اگر وہ ایمان قبول کر لیتا، وہ اور اس کی بیوی جس کے بارے میں آگے کہا گیا، تو قرآن غلط ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جاتی، اللہ کی پیشین گوئی غلط ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ ابو جہل ہلاک و برباد ہو گیا، اور آگے بتایا کہ وہ جہنم کی آگ، لپٹ والی آگ میں جانے والا ہے، تو یہ بات طے تھی کہ وہ ایمان کی توفیق سے محروم رہے گا، اور وہ ایمان نہیں لایا۔ یہ قرآن کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، بہت بڑی اور واضح، ایسی اور بھی بہت ساری دلیلیں۔ تو ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا۔ کیوں ہلاک و برباد ہو گیا؟ ابو لہب کا نام لے کر کیوں کہا؟ قرآن میں کسی اور کا اس طرح سے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جبکہ یہ آپ کا چچا بھی تھا۔ ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے سرداران قریش تھے جو آپ کی مخالفت میں اس سے زیادہ پیش رہا کرتے تھے۔ تو وجہ یہ ہے کہ کئی وجوہات اہل علم نے بیان کی، اور ہم غور کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ابو لہب آپ کا شدید مخالف اور دشمن تھا، بلکہ آپ کا قریب ترین رشتہ دار جتنے کفار اور مخالفین تھے، ان میں نسب اور خاندان کے اعتبار سے یہ سب سے قریبی کافر تھا، سب سے قریبی شخص تھا۔ اب اس معاشرے میں عبد الرحمن کیلانی صاحب نے یہ بات بیان کی کہ اس معاشرے میں کوئی باقاعدہ حکومت تھی نہیں۔ اگر کوئی مظلوم ہوتا، کسی پر ظلم اور زیادتی ہوتی، تو کس کے پاس جاتا فریاد لے کے؟ حکومتیں، قانون، عدالت، پولیس نہیں تھی۔ عام طور سے وہاں دفاع کرنے کے لیے خاندانی لوگ ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو کوئی کسی پر مصیبت تکلیف آئے، حق دلانے کے لیے یا ظلم روکنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے خاندان کے لوگ اور خاص طور سے جو بڑے لوگ ہیں وہ کھڑے ہوتے۔ اور ابو لہب آپ کے چچا، آپ کے باپ کے مقام پہ تھا، اس معاشرے میں یہی مانا جاتا تھا، خاص طور سے باپ کے انتقال کے بعد۔ تو اس رشتہ داری کا حق تھا کہ ابو لہب آپ کا ساتھ دیتا۔ ابو طالب ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ کافر تھے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں کا جب بائیکاٹ کیا گیا ابو طالب کی گھاٹی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے وہ افراد بھی موجود تھے، اس بائیکاٹ میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے، جو اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ان میں ابو طالب بھی شامل تھے، ایسے کئی لوگ تھے۔ لیکن ابو لہب وہاں بھی پیچھے رہا، وہاں بھی کفار و مشرکین کے ساتھ تھا۔ اتنا ہی نہیں، ابو لہب آپ کی مخالفت اتنی شدید کیا کرتا تھا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے جسے بعض علماء نے حسن درجے تک کہا ہے، علامہ البانی وغیرہ نے حسن لغیرہ غالباً کہا ہے، کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی المجاز میں وہ بازار میلہ لگتا تھا، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، قرآن سناتے تھے، توحید کی طرف دعوت دیتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، تو پیچھے پیچھے یہ چلتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میرا یہ جو آدمی ہے یہ تم کو لات و عزا کے دین سے پھرانا چاہتا ہے، تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ مجنون ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ سابی ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ راوی حدیث حضرت ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا، کہا یہ پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا چچا ہے۔
سگا چچا ہونے کے باوجود آپ کی دعوت کی اس طرح مخالفت کرتا تھا، جبکہ دین کا تقاضا جو تھا اس معاشرے اور خاندان کے اعتبار سے رشتہ داری کا تقاضا بھی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا۔ اور پھر یہ قرآن کی عدالت، یہ ایک سبق ہے بہت بڑا اس صورت کا، کہ اگر کوئی شخص نبی کی اور دین کی مخالفت کرتا ہے تو وہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سبق آج بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے ہاں برادری خاندان کی بنیاد پہ ہم کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ خاندان والا ہے تو اس کا گناہ اور جرم ہو گیا تو اس کو نظر انداز کیا جائے کہ ہمارے گھر کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا اعلیٰ ترین سبق دیا اس صورت کے ذریعے سے کہ دیکھیے ابو لہب ہمارے ایمان کے مخالف ہے، کافر ہے، مشرک ہے، نبی کا مخالف ہے، چاہے سگا چچا ہے، لیکن اگر مخالفت رسول کر رہا ہے تو اس کا نام لے کر قیامت تک اعلان کیا گیا کہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا۔ نبی کا مخالف، اب ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، اس سے یہ سبق ملا کہ ہر وہ شخص جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کا مخالف ہے، وہ ابو لہب کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔